السلام علیکم ویورز۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے علامہ اقبال کی نظم شعاع امید کا تجزیہ۔ تو آج ہم ان کی نظم کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ تو نظم شعاع امید کے متن پر میں پہلے بات کروں تو میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اس نظم کے بارے میں یہ بتاتی چلوں، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ علامہ اقبال ہیں۔ ان کا جو پورا نام تھا وہ شیخ محمد اقبال تھا، اور ان کا تخلص اقبال تھا، جو کہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، اور 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ اقبال کے اردو میں جو ہیں وہ 4 شعری مجموعے ہیں، جس میں پہلا ہے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، اور ان کی جو یہ نظم ہے شعاع امید وہ ان کے تیسرے جو شاعری مجموعے ہیں اس میں شامل ہے، جس کا نام ہے ضرب کلیم۔ اور اس نظم کے یہ جو نظم ہے اس کا جو متن ہے پورا وہ لگ بھگ 3 حصوں میں مشتمل ہے، یعنی کہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں پہلے حصے میں 4 اشعار ہیں، دوسرے میں بھی 4 اشعار ہیں، اور آخری جو تیسرا حصہ ہے اس میں 9 اشعار ہیں۔ تو یہ جو پوری نظم ہے وہ تقریباً 17 اشعار پر مبنی ہے۔ تو اب جو ہے ہم وہ اس نظم کے تجزیے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو علامہ اقبال کی یہ نظم ہے شعاع امید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اس دلچسپ نظم میں اقبال نے ہندوستان کے باشندوں کو امید کی تعلیم دی ہے، اور نصیحت کی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نا امید ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ترقی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ سورج نے اپنی شعاعوں سے یہ کہا کہ اگر تم طویل عرصے سے دنیا اور دنیا والوں پر برکت کی بارش کر رہی ہو، لیکن وہ تمہاری کوئی قدر نہیں کرتے، تم مدتوں سے فضا میں آوارہ ہو، لیکن دنیا والے تمہارے ساتھ بے رخی کرتے رہے ہیں، نہ تمہیں ریت کے ذروں پہ چمکنے میں راحت ہے، نہ پھولوں کا طواف کرنے سے کوئی فائدہ۔ طواف یعنی کہ چکر لگانا، گھومنا۔ اس لیے تم سب کی سب چمنستان و بیابان زمین پر آسمانی یعنی کہ برکت نازل کرنا بند کرو اور میری آغوش میں واپس آ جاؤ۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا تمہاری قدر نہیں کرتی تو تم بھی دنیا کو فائدہ پہنچانا چھوڑ دو۔ یہ پہلا حصہ سورج کی امید کا بیان کرتا ہے، چنانچہ شعاع آفتاب جو شعاعیں ہیں وہ آفتاب کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں، اور دنیا میں مایوسی اور نا امیدی کا رنگ پیدا ہوتا جاتا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ترقی کے امکانات سے مایوس ہو کر کہتا ہے کہ مغرب میں اجالا ممکن نہیں ہے، یعنی کہ مغرب قومیں ہیں وہ روحانیت کی ضد میں اس
درجے تک مصروف ہو چکی ہیں کہ اب ان کی نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سے منہ موڑ کر مشینوں کو اپنا سہارا بنا لیا ہے اور صرف مادی ترقی کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ اب رہی مشرقی قومیں تو اگرچہ وہ تاریکی میں نہیں ہیں اور لذت نظارہ سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، یعنی ان کا ایمان خدا پر ضرور ہے لیکن ان میں کوئی حرکت یا جدوجہد نظر نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مغربی اقوام ایمان سے اور مشرقی اقوام عمل سے محروم ہیں۔ ایسی حالت میں شیعوں نے سورج سے کہا کہ آفتاب واقعی اس دنیا میں ہمارا چمکنا بے سود ہے، یعنی کہ بے فائدہ مند ہے، تو ہم کو ضرور اپنے سینے میں پوشیدہ کر لے، یعنی کہ ہم کو جو ہے وہ اپنے سینوں میں چھپا لے۔ جب شیعوں نے یہ بات آفتاب کے خدمت میں عرض کی تو ایک شیعہ نے، یعنی کہ اس میں سے ایک کرن نے جو چمک میں تو حور کی آنکھ کو شرماتی تھی، اور آفتاب سے عرض کی کہ اہل عالم کی ترقی سے نا امید نہیں ہوں، اس لیے جب تک مشرق ممالک مغربی اقوام کی گرفت سے آزاد نہ ہو جائیں میں برابر اپنی روشنی سے نا امیدی کے اندھیرے کو دور کرتی رہوں گی، اور جب تک ہندوستانی بیدار نہیں ہو جائیں گے میں ہندوستان کی تاریخ فضا کو تر نہیں کروں گی، بلکہ نہایت استقبال کے ساتھ اس تاریخ فضا کے لوگوں کو امید کا پیغام دیتی رہوں گی، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ تمام ایشیائی اقوام کی امیدوں کا مرکز ہے، اور اقبال نے اسی سرزمین کو اپنے اشکوں یعنی کہ آنسوؤں سے سیراب کیا ہے، یعنی کہ بھگایا ہے، اور اسی ملک کے باشندوں کی انسانیت کے مقام پر پہنچنے کا پیغام دیا ہے۔ اسی ملک کی خاک سے چاند اور پروین کی آنکھیں روشن ہیں، اور اسی ملک کا ہر سنگریزہ جو ہے موتی سے بھی بڑھ کر قیمتی ہے۔ اس سرزمین سے بڑے بڑے فلاسفر جس کو ہم فلسفی بھی بولتے ہیں، فلاسفر اور حکمراں پیدا کیے ہیں۔ افسوس ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کی محفل میں مذہب کا ساز بڑی دلکشی کے ساتھ بجتا رہتا تھا، اور ہندو اور مسلمان دونوں اپنے اپنے مذہب کے پرستار تھے اور دلوں میں خدا کا خوف رکھتے تھے، لیکن اب یہ کیفیت ہے کہ برہمن تو بت خانے کے دروازے پر سوتا رہتا ہے اور مسلمان مسجد کے اندر اپنی تقدیر کو روتا رہتا ہے۔ ایک غافل ہے، دوسرا عالم سے بیگانہ ہے، نتیجہ ان دونوں صورتوں کا ایک ہی ہے، یعنی مخالفین کی غلامی۔ پس میں تو مشرقی اقوام سے نا امید ہوں نہ مغربی اقوام سے، بلکہ دونوں کو راہ راست دکھاؤں گی۔ اس نظم کا مطلب یہ ہے کہ اقبال مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اٹھو، مایوسی کے جال سے نکلو اور مشرق و مغرب دونوں کو اسلام کا زندگی بخش پیغام پہنچاؤ، کیونکہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے جو مشرقی اور مغربی کے تمام امراض کا مداوع حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نظم اور اس کا جو تجزیہ ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔